السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحانک لا فهم لنا الا ما فهمتنا انک انت القوی العزیز الکریم۔ جی، ہم نے معمولات کے بارے میں شروع کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ کل معمولات علم النحو میں 28 ہے، جس میں سے ایک فعل مضارع ہے اور 27 اسماء ہے۔ پھر 27 اسماء میں سے 8 مرفوعات، 12 منصوبات، 2 مجرورات اور 5 توابع ہے۔ تو الحمدللہ پچھلے سبق میں منصوبات کو ہم نے ختم کر دیا تھا۔ آج کی سبق میں ہم انشاءاللہ مجرورات اور توابع بیان کریں گے۔ مجرور سے مراد وہ ہے جو حالت جری میں ہو، اور جیسا کہ ہم نے مرفوعات کی شروع میں بتایا تھا کہ مرفوع سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اس پر ضمہ آیا ہو، اور جس طرح منصوبات کی شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ حالت نسبی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس پر صرف فتحہ آیا ہو، کہ جس طرح حالت رفعی کی مختلف نشانات ہے، جیسا کہ ضمہ ہے اور واو ما قبل مضموم ہے، الف ما قبل مفتوح ہے اور واو ما قبل مضموم ہے۔ اس طرح حالت نسبی کی مخصوص علامات فتحہ ہے، کسرہ لفظی ہے اور الف ما قبل مفتوح ہے اور یا ما قبل مفتوح اور یا ما قبل مکسور ہے۔ اس طرح مجرورات میں سے حالت جری کی مختلف حالات آتے ہیں۔ کبھی حالت جری کسرہ کے ساتھ آتا ہے، جیسے الصنف الاول میں حالت جری کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت الصنف الثانی میں بھی حالت جری کسرہ لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی حالت جری فتحہ لفظی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ الصنف الثالث غیر منصرف پر جو اعراب آتا ہے حالت نسبی میں، وہ ہوتا ہے فتحہ لفظی کے ساتھ۔ اس طرح حالت جری میں یا ما قبل مکسور، جیسے الصنف الرابع اسماء ستہ مکبرہ میں، اور یا ما قبل مفتوح جیسے الصنف الخامس میں تثنیہ میں۔ تو یہ 4 علامات ہے، کسرہ لفظی اور فتحہ لفظی، یا ما قبل مکسور اور الف یا ما قبل مفتوح، یہ 4 علامات ہیں حالت جری کا۔ تو جب بھی کلام عربی میں کسی لفظ پر یہ 4 آ جائے، یعنی کسرہ لفظی آ جائے یا فتحہ لفظی آ جائے غیر منصرف پر، تو یہ ہوگا حالت جری میں بھی مجرورات میں سے ہوگا۔ اور مجرورات 2 ہے، ایک ہے مجرور بحرف جر کہ کلمہ مجرور و حرف جر کی وجہ سے، اور دوسرا ہے مجرور باضافت۔ مجرور باضافت وہ اسم ہے جس کی طرف دوسری اسم کا حرف جر مقدر کے واسطے سے نسبت کی گئی ہو، جیسے غلام و زیدین میں زیدین، یہ مجرور باضافت ہے، یعنی اس کی طرف غلام کی اضافت کی گئی ہے۔ اور مجرور بحرف جر کی مثال جیسے فی الدار، اس میں الدار مجرور بحرف جر ہے۔ تو کلام عربی میں یہ 2 مجرورات ہیں، یعنی جب بھی کلام عربی میں ایک لفظ پر کسرہ آ جائے یا وہ حالت جری میں آ جائے تو اس سے ماقبل یا حرف جر ہوگا اور یا مضاف ہوگا۔ پھر اضافت کے بارے میں اضافت کسی کہتے ہیں، تو اضافت کے بارے میں ایک فائدہ ہے۔ اضافت ایک اسم کا دوسری اسم کی طرف حرف جر مقدر کے واسطے نسبت کو کہتے ہیں، کہ ایک اسم کا دوسرے اسم کی طرف حرف جر مقدر کے واسطے نسبت، اس کو کہتے ہیں اضافت۔ پھر اضافت کے 2 اقسام ہیں، ایک ہے اضافت لفظی اور دوسرا ہے اضافت معنوی۔ اضافت لفظی وہ اضافت ہے جس میں مضاف صیغہ صفت ہو۔ صیغہ صفت ہم نے بیان کیا تھا کہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، مصدر ہے اور اس میں تفضیل ہے، صفت مشبہ ہے۔ تو جس میں مضاف صیغہ صفت ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، تو یہ ہے اضافت لفظی، جیسے انا ضارب زیدن، انا ضارب زیدن۔ تو اس مثال میں
یہ اضافت لفظی ہے، اس لیے کہ ضارب صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل ہے اور اس کا اپنے معمول کی طرف اضافت کیا گیا ہے۔ تو اس کے ہم ترکیب کریں گے، انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ضارب اسم فاعل مضاف، زیدن لفظا مجرور، اور محلا مرفوع ہے۔ محلا مرفوع اس لیے ہے کہ یہ زید ضاربوں کے لیے فاعل ہے، یعنی اس میں فاعل ہے اور اس میں عمل کیا ہے یہ مضاف نے، لفظی عمل۔ تو لفظی یہ مجرور ہے لفظ کے اعتبار سے، اور محلاً یہ مرفوع ہے اس لیے کہ اس میں فاعل کے لیے فاعل بن رہا ہے۔ تو یہ ہے اضافت لفظی۔ اضافت لفظی کسے کہتے ہیں؟ وہ اضافت جس میں مضاف صیغہ صفت ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ اور اضافت معنوی کسے کہتے ہیں؟ اضافت معنوی وہ اضافت ہے جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، مضاف صفت کا صیغہ ہی نہ ہو، جیسے کتاب و زید، اس میں مضاف صیغہ صفت نہیں ہے۔ اور دوسرا قسم یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے مالک کی یوم الدین، تو یہاں مالک یہ صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل ہے لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے میرے بات کو؟ اضافت دو قسم کا ہے، اضافت لفظی، اضافت معنوی۔ اضافت لفظی اس کو کہتے ہیں جس میں مضاف صیغہ صفت ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، اور اضافت معنوی وہ اضافت ہے جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت نہ ہو، اور دوسرا ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو۔ پھر اضافت کے احکام یہ ہے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین داخل نہیں ہو سکتے، مضاف پر کبھی بھی الف لام اور تنوین داخل نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عالم کی اضافت جائز نہیں ہے، یعنی عالم جو ہوتا ہے نا کسی شخص کا مخصوص نام، تو اس کا اضافت جائز نہیں ہے۔ تیسرا اضافت کے احکام میں سے تیسرا یہ ہے کہ جب ایک اسم کا اضافت کیا جائے اور اس کے آخر میں تثنیہ اور جمع کی نون ہو تو تثنیہ اور جمع کی نون گر جاتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کئی مضاف الیہ اکٹھے ہو جائیں تو سب سے آخری لفظ مضاف الیہ اور سب سے پہلا لفظ مضاف ہوگا، اور درمیان والے اسماء مضاف بھی ہوں گے اور مضاف الیہ بھی ہوں گے، یعنی ما قبل کے لیے مضاف الیہ اور ما بعد کے لیے مضاف۔ جیسے ہم کہتے ہیں باب طبقات روات البخاری، باب طبقات روات البخاری، تو اب یہاں چار الفاظ ہے، چار اسم ہے، ایک ہے بابو، دوسرا ہے طبقاتو، تیسرا ہے روات اور چوتھا ہے بخاری۔ تو اس میں ہم ایسا کریں گے کہ پہلے کو مضاف، بابو مضاف، اور بخاری آخری جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ، اور درمیان میں جو دو لفظ ہے وہ مضاف الیہ ہے اپنے ما قبل کے لیے اور مضاف ہے اپنے ما بعد کے لیے۔ ہم ترکیب اس طرح کرتے ہیں، باب مضاف، طبقات مضاف الیہ مضاف، روات مضاف الیہ مضاف، یعنی مضاف الیہ اپنے ما قبل کے لیے اور مضاف اپنے ما بعد کے لیے، اور البخاری مضاف الیہ۔ پھر مضاف الیہ مل گیا، مضاف الیہ بن گیا پہلے طبقات کے لیے، اور پھر طبقات مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ مضاف الیہ باب کے لیے۔ یہ بات مضاف کے بارے میں تھی۔ تو یہ دو تھی مجرورات، مجرور بحرف جر اور مجرور باضافت۔ اس پر انشاءاللہ تمرین کریں گے، لیکن پہلے سے توابع بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے توابع۔ اب تک جن اسماؤں کا بیان تھا ان کا اعراب اصلی تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ معمول دو قسم پر ہے، ایک ہے اصالتاً اور دوسرا ہے تبعاً۔ تو یہاں جتنے بھی ہم نے بیان کیے 22، 8 مرفوعات، 12 منصوبات اور 2 مجرورات، یہ تھے اصالتاً معمول، ان کا اعراب اصلی تھا۔ اب ایسے اسموں کا بیان ہے جن کا اعراب اصلی نہیں بلکہ ان کا اعراب پہلے اسم کے تابع ہونے کی وجہ سے ہے، تو اس کو کہتے ہیں توابع۔ توابع جمع ہے، تابع مفرد ہے۔ تابع کسی کہتے ہیں؟ تابع ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی اسم ہو
اور اس اسم پر جو اعراب جس وجہ سے ہو وہی اعراب بعد والے اسم پر بھی اس وجہ سے ہو. یعنی دو اسم ہو، پہلا اسم دوسری اسم کے ساتھ اعراب میں بھی ایک جیسا ہو اور وجہ الاعراب میں بھی ایسا ہو. پہلے لفظ کو متبوع اور دوسرے لفظ کو کہتے ہیں تابع. جیسے ہم کہتے ہیں جاء رجل عالم، تو یہاں دو اسم آئے ہیں رجل عالم. تو رجل پر جس وجہ سے اعراب ہے، رجل پر بھی رفع ہے اور عالم پر بھی رفع ہے، اور رجل پر جس وجہ سے اعراب رفع کا آیا ہے اسی طرح عالم پر بھی اعراب رفع کا اس وجہ سے آیا ہے. جسے ہم کہتے ہیں رجل فاعل ہے تو عالم بھی فاعل ہے، رجل متبوع اور عالم تابع ہے. تو تابع ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی اسم ہو اور اس اسم پر جو اعراب اور جس وجہ سے وہ اعراب آ رہا ہو تو دوسری اسم پر بھی وہ اعراب اس وجہ سے آئے گا. پہلے لفظ کو متبوع اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں. پھر تابع کی 5 قسمیں ہیں: صفت، معطوف، تاکید، بدل اور عطف بیان. صفت، معطوف، تاکید، بدل اور عطف بیان. صفت وہ تابع ہے جو اپنے متبوع یا اس کے متعلق میں موجود معنی بتائے. جو اپنے متبوع یا اس کے متعلق میں موجود معنی بتائے. تو اس لحاظ سے صفت کی 2 قسمیں ہیں. اور صفت کی متبوع کو موصوف کہتے ہیں. صفت کی متبوع کو موصوف کہتے ہیں. یعنی صفت سے پہلے جو لفظ آیا جو لفظ آ جائے اس کو متبوع اور موصوف کہتے ہیں. صفت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے صفت بحال موصوف اور دوسرا ہے صفت بحال متعلق موصوف. جسے ہم نے تعریف میں بیان کیا کہ صفت وہ تابع ہے جو اپنے متبوع یا اس کے متعلق میں موجود معنی بتائے. تو جو اس کے متبوع کا معنی بتائے، اپنے متبوع میں موجود معنی بتائے، اس کو کہتے ہیں صفت بحال موصوف. اور جو اپنے موصوف کے متعلق کا معنی بتائے اس کو کہتے ہیں صفت بحال متعلق موصوف. تو یہ صفت کی 2 قسمیں ہیں: صفت بحال موصوف، صفت بحال متعلق موصوف. صفت بحال موصوف وہ صفت ہے جو متبوع میں موجود معنی بتائے. جیسے رجل عالم، اس میں یہ عالم یہ صفت بحال موصوف ہے، اس لیے کہ یہ عالم اپنے موصوف میں جو معنی ہے وہ بیان کر رہا ہے. صفت بحال موصوف کا حکم یہ ہے کہ صفت بحال موصوف 10 چیزوں میں سے 4 میں اپنے متبوع کی موافق ہوتی ہے. یعنی کل 10 چیزیں ہیں اور 10 چیزوں میں سے موصوف صفت میں ایک وقت میں 4 کا ہونا ضروری ہے. رفع نصب جر میں 1، افراد تثنیہ جمع میں 1، تذکیر و تانیث میں 1 اور تعریف تنکیر میں 1. جیسے ہم کہیں جاء رجل عالم، تو جاءنی رجل عالم رفع نصب جر میں دونوں مرفوع ہے، افراد تثنیہ جمع میں دونوں مفرد ہے، تذکیر و تانیث میں دونوں مذکر ہے اور تعریف تنکیر میں دونوں نکرہ ہے. یا جیسے ہم کہیں جاءنی امرأۃ عالمۃ، جاءتنی امرأۃ عالمۃ، یا ہم کہیں ہذہ امرأۃ عالمۃ، تو امرأۃ عالمۃ یہ موصوف صفت ہے، دونوں مرفوع ہے، دونوں مؤنث ہے، دونوں مفرد ہے اور دونوں نکرہ ہے. دوسرا ہے صفت بحال متعلق موصوف. یہ وہ صفت ہے جو اپنے متبوع کے متعلق میں موجود معنی بتائے. جو اپنے متبوع کے متعلق میں موجود معنی بتائے. جیسے جاء رجل عالم ابوہ، اس کا معنی ہے میرے پاس ایسا آدمی آیا جس کا باپ عالم تھا. تو یہاں عالم رجل کی یہاں عالم ابو ہو، یہاں یہ عالم صفت ہے لیکن رجل کا صفت نہیں ہے، بلکہ رجل کی جو متعلق ہے یعنی اس کا باپ اس کا صفت ہے. صفت بحال متعلق موصوف 5 چیزوں میں سے اپنے متبوع کے 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں اپنے متبوع کے موافق ہوتی ہے. ایک ہے رفع نصب جر میں اور دوسرے تعریف تنکیر میں.
سے جاء رجل عالم ابوہ، یہاں رجل اور عالم، ہاں رجل عالم دونوں نکرہ ہے اور دونوں مرفوع ہے، تو یہ تھا صفت۔ دوسرا ہے معطوف کا بیان۔ معطوف وہ تابع ہے، معطوف وہ تابع ہے جو کسی حرف عطف کے بعد واقع ہو اور یہ بتائے کہ جو نسبت متبوع کی طرف ہو رہی ہو وہی نسبت تابع کی طرف بھی ہو رہی ہے۔ معطوف وہ تابع ہے جو کسی حرف عطف کے بعد واقع ہو اور یہ بتائے کہ جو نسبت متبوع کی طرف ہو رہی ہے، کہ جو نسبت متبوع کی طرف ہو رہی ہے وہی نسبت تابع کی طرف بھی ہو رہی ہے۔ جیسے ہم کہیں جاء زید وعمر، جاء زید وعمر، تو یہاں عمر یہ معطوف ہے اور زید یہ معطوف علیہ ہے۔ معطوف کی متبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور یہ اس بات کے لیے آیا ہے کہ جیسے زید کی طرف مجیعت کی نسبت ہے، آنے کی نسبت ہے، اس طرح عمر کی طرف بھی آنے کی نسبت ہے۔ حروف عاطفت 10 ہے، واو فا ثم حتی امہ او ام لا بل لیکن، واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن۔ بعض کتابوں میں حروف عاطفہ 9 لکھی ہے، جیسے تعلیم النحو میں 9 ہے، تو اس میں اما انہوں نے نہیں لکھا ہے، لیکن یہ ہے اکثر بعض کتابوں نے لکھا ہے بعض نے نہیں لکھا ہے۔ جس نے لکھا ہے اس نے اما کو حروف عاطفہ میں شمار کیا ہے، اور جس نے نہیں لکھا اس نے اما کو شرطیہ میں شمار کیا ہے۔ تیسرا ہے تاکید۔ تاکید وہ تابع ہے جو متبوع کی طرف نسبت کو یا فعل کے تحت شامل ہونے کو اچھی طرح ثابت کر دے کہ سننے والے کو کسی قسم کا شک نہ رہے۔ تاکید وہ تابع ہے جو متبوع کی طرف نسبت کو یا فعل کی تحت شامل ہونے کو اچھی طرح ثابت کرے کہ سننے والے کو کسی قسم کا شک نہ رہے۔ جیسے جاء زید زید، اس میں دوسرا زید کی طرف، اس میں جو دوسرا زید ہے یہ تاکید ہے، یہ پہلے زید کی طرف نسبت کو خوب ثابت کر رہا ہے۔ اور دوسرا مثال ہے سجد الملائکۃ کلہم، اس میں کلہم الملائکہ کی طرف سجدہ کی نسبت تمام فرشتوں کو شامل کر رہا ہے۔ تو ہم نے کہا تاکید وہ تابع ہے جو متبوع کی طرف نسبت کو، یہ متبوع کی طرف جس فعل کی نسبت ہو رہی ہے اس نسبت کو یا فعل کے تحت شامل ہونے کو اچھی طرح ثابت کرے کہ سننے والے کو کسی قسم کا شک نہ رہے۔ جیسے زید کوئی بڑا آدمی ہے اور آپ کہیں جہاں زید، تو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ زید نہیں آیا ہوگا، اس کا غلام آیا ہوگا یا اس کے باپ آیا ہوگا، تو آپ کہہ دیں کہ نہیں نہیں جاء زید زید، زید ہی آیا میرے پاس، صرف زید۔ اور تاکید کی متبوع کو مؤکد کہتے ہیں، تاکید کی متبوع کو مؤکد کہتے ہیں۔ پھر تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تاکید لفظی، دوسرا ہے تاکید معنوی۔ تاکید لفظی وہ تاکید ہے جس میں لفظ مقرر لایا جائے، جیسے جاء زید زید، یہ تاکید تمام الفاظ میں ہوتے ہیں، اس میں یہ زید یہ تمام الفاظ میں ہوتے ہیں، اور یہ فعل میں بھی ہوتا ہے، جملہ میں بھی ہوتا ہے تاکید لفظی، جیسے ہم کہتے ہیں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تو یہ تاکید لفظی ہے۔ اور تاکید معنوی وہ تاکید ہے جو تاکید کے مخصوص الفاظ کے ساتھ ہو، تاکید کے مخصوص الفاظ کے ساتھ ہو۔ تاکید معنوی کے 9 الفاظ ہیں، نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابتع، ابصع۔ نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابتع اور ابصع۔ نفس اور عین یہ دونوں لفظ مجاز کی توہم دفع کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اپنے متبوع کی طرف مضاف ہوتے ہیں، جیسے آپ کہیں جاء زید نفسہ، جاءت فاطمۃ عینھا، تو یہاں زید نفسہ یعنی میرے پاس زید آیا بنفس نفیس، یعنی خود زید آیا، تو یہاں مجاز کی وہم دفع کرنے کے لیے آیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال کہہ دیا
کہ جاء زید، زید اگر بڑا آدمی ہے تو آپ کہیں جاء زید، میرے پاس زید آیا، تو کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ شاید زید نہیں آیا ہو بلکہ زید کا کوئی فرد آیا ہو، تو آپ کہیں نہیں نہیں، جاء زید نفسہ، میرے پاس زید خود ہی آیا۔ تو نفس اور عین یہ توہم دفع کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مطبوع کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ کلا و کلتا یہ دونوں ہمیشہ تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں اور اپنے مطبوع کی طرف مضاف ہوتی ہے۔ پھر کلا مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے۔ اس کا مثال ہے جاء الرجلان کلاہما، اور جاءت الامراتان کلتاہما۔ تو یہاں الرجلان موقد ہے، کلاہما یہ تاکید ہے۔ اس کے بعد ہے کل اجمع اقطع ابتع ابصع، یہ الفاظ واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ لفظ کل ہمیشہ اپنے مطبوع کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے جاء القوم کلہم، جبکہ بقیہ چار الفاظ بغیر اضافت کے استعمال ہوتے ہیں۔ اجمع اقطع ابتع ابصع یہ بغیر تاکید کے استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں اقطع ابتع ابصع یہ اجمع کی تابع ہے اور مزید تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان تینوں کا استعمال اجمعوں کے ساتھ ہی ہوگا، اس کے علاوہ اس کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ان الفاظ کو اجمعوں پر مقدم بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھا تاکید۔ پھر تاکید لفظی کی پہچان یہ ہے کہ ایک لفظ کو دو مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور تاکید معنوی کی پہچان یہ ہے کہ وہ تاکید کے ان مخصوص الفاظ کے ساتھ ہوگا، نفس عین کلا و کلتا اور کل اجمع اقطع ابتع ابصع۔ جب تاکید کے الفاظ زیادہ ہو تو یہ سب موقت کے لیے تاکید ہوں گے، دوسرے تاکید پہلے کے لیے تاکید نہیں ہوگی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے بدل۔ بدل وہ تابع ہے جو نسبت سے خود مقصود ہو، مطبوع مقصود نہ ہو، بلکہ مطبوع کا ذکر صرف بدل کی تعارف اور وضاحت کے لیے ہو۔ جیسے جاء زید اخوک، آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ کسی کے بھائی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ کا بھائی میرے پاس آیا، تو آپ کا بھائی کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا ہے، لیکن آپ کے بھائی زید بھی ہے، عامر بھی ہے، بکر بھی ہے، تو آپ کہے جاء زید اخوک، میرے پاس آپ کا بھائی آیا، میرے پاس زید آیا یعنی آپ کا بھائی۔ تو اس میں اخو کا بدل ہے، یعنی نسبت سے مقصود یہ تابع ہے، یہ بدل ہے، مطبوع مقصود نہیں ہے۔ مطبوع صرف بدل کی تعارف اور وضاحت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بدل کی مطبوع کو مبدل منہ کہتے ہیں، مبدل منہ۔ پھر بدل کی چار قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاشتمال اور بدل الغلط۔ بدل الکل وہ بدل ہے کہ اس کا اور اس کے مطبوع یعنی مبدل منہ کا مصداق ایک ہو، جیسے جاء زید اخوک، تو اب جو اخوک ہے وہ زید ہے اور جو زید ہے وہ اخوک ہے۔ دوسرا ہے بدل البعض۔ بدل البعض وہ بدل ہے جو اپنی مطبوع یعنی مبدل منہ کا ایک حصہ ہو، جیسے ضربت زیدا رأسہ، میں نے زید کو سر پر مارا۔ اب یہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے زید کا سر مارا ہے، آپ نے سر مارا ہے، لیکن کس کا سر مارا ہے؟ تو آپ زید کو اس کی تعارف کے لیے لاتے ہیں کہ میں نے زید کا سر مارا ہے۔ بدل الاستعمال وہ بدل ہے جو ایسی چیز بتائے جس کا مبدل منہ سے تعلق ہو، جس کا مبدل منہ سے تعلق ہو، یعنی نہ اس کا کل ہو نہ بعض ہو، بلکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ جیسے آپ کہیں سلب زید ثوبہ، زید کا کپڑا چھینا گیا۔ اور بدل البعض اور بدل الاجتماع کے ساتھ اپنے مطبوع یعنی مبدل منہ کی ضمیر لازمی ہوتی ہے، جیسے ہم نے کہا ضربت زید رأسہ اور سلب زید ثوبہ، تو یہاں یہ ضمیر یہ اپنے مبدل منہ کی طرف راجع ہے۔ اور بدل الغلط وہ بدل ہے جو مبدل منہ کو غلطی سے ذکر کرنے کے بعد لایا جائے، مبدل منہ کو غلطی سے ذکر کرنے کے بعد لایا جائے۔ جیسے آپ کا مقصود تھا کہ بکر میرے پاس آیا، لیکن آپ کے ذہن سے آپ کے منہ سے غلطی سے یہ نکل گیا کہ جاء زید، پھر آپ کہیں جاء زید بکر، یعنی میرے پاس بکر زید آیا یعنی بکر۔
تو یہاں مقصود آپ کا بکر کہنا تھا، لیکن غلطی سے آپ کے منہ سے زید نکل گیا، تو یہ ہے بدل الغلط۔ تو بدل کی چار قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل الباس، بدل الاستعمال اور بدل الغلط۔ فعل سے فعل بدل لانا بھی جائز ہے جب دوسرے فعل میں زیادہ بیان پایا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو یہ دوسرا یعلمون پہلے سے بدل ہے۔ تو صفت تاکید، صفت معطوف، تاکید، بدل، اور آخری نمبر پر ہے عطف بیان۔ عطف بیان وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کو واضح کرے اور صفت نہ ہو، مطبوع کو واضح کرے لیکن صفت نہ ہو، جیسے رأیت الامیر سیف الدولہ، رأیت الامیر سیف الدولہ، رأیت الامیر سیف الدولہ، یعنی میں نے امیر یعنی سیف الدولہ کو دیکھا۔ اس مثال میں سیف الدولہ عطف بیان ہے۔ صفت بیان، صفت بحال موصوف کی طرح 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کی موافق ہوتی ہے۔ وہ 10 چیزیں جو ہم نے ابھی بیان کی، رفع نصب جر میں، افراد تثنیہ جمع میں، تذکیر و تانیث میں، اور تعریف تنکیر میں، تو ان میں سے 10 میں سے 4 چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ عطف بیان کی پہچان کی 5 علامات ہیں۔ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عطف بیان ہے؟ تو اس کے 5 علامات ہیں۔ اسم کے بعد لقب ہو، جیسے جاء علی زین العابدین، تو اب بہت سی علی ہے لیکن آپ ایک مشہور لفظ کو غیر مشہور لفظ کے بعد لائے جائے تو اس کو عطف بیان کہتے ہیں۔ اور کنیت کے بعد علم ہو، جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمرو، تو یہاں عمر کو، عمر مشہور ہے اور ابو حفص غیر مشہور ہے، تو مشہور کو غیر مشہور کے بعد لایا، یہ عطف بیان ہے۔ تیسرا نمبر پر ہے اسم اشارہ کے بعد اسم ظاہر معرف باللام ہو، جیسے تلک الرسول، تو یہ مبدل من ہو، یہ معطوف اور عطف بیان مبین اس کو کہتے ہیں، اس کے مطبوع کو مبین کہتے ہیں، مبین اور بیان۔ اور صفت کے بعد موصوف ہو، جیسے حدثنا کلیم اللہ موسیٰ، تو یہاں کلیم اللہ یہ غیر مشہور تھا اور موسیٰ یہ مشہور ہے۔ اور نمبر 5 مفسر کے بعد تفسیر ہو، جیسے ھذا عسجد ای ذہب، تو یہ عطف بیان ہے۔ تو آج کی سبق میں ہم نے 2 مجرورات، مجرور بحرف جر اور مجرور باضافت، اور توابع میں سے 5 توابع کا ذکر کیا، صفت کا، معطوف کا، تاکید، بدل اور عطف بیان کا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ اس میں اجرا کرتے ہیں۔ اس سے پہلی سبق میں جب ہم نے مبتدا اور خبر اور اس سے پہلے فعل اور فاعل کی ترکیبات کی، تو اس میں ہم نے تھوڑا سا آپ کو حرف جر کے بارے میں بتایا تھا کہ حرف جر، اور انشاءاللہ کل کی سبق میں بھی جب ہم حروف عاملہ شروع کریں گے تو حروف عاملہ میں سے بھی پہلا ہے حروف جارہ، تو اس پر بھی انشاءاللہ بات آئے گا۔ آپ اتنا سمجھ لے کہ جار، حروف جارہ 17 ہوتے ہیں، اور جس حروف پر جس اسم پر یہ داخل ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مجرور بحرف جر، اور یہ جار مجرور ہمیشہ متعلق ہوتی ہے فعل کے ساتھ یا شبہ فعل کے ساتھ۔ تو اب ہم ترکیب کرتے ہیں کتبت بالقلم، کتبت بالقلم، تو اس کا ہم ترکیب کرتے ہیں کتبت، یہ فعل ماضی ہے، تو ضمیر مرفوع متصل، بارز اسم فاعل ہے، با حرف جر ہے، القلم لفظاً مجرور ہے، جار اپنے مجرور کے ساتھ ظرف اللہ متعلق ہوا کتبت کے ساتھ، کتبت فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس طرح زید ضارب و عامرین، یہاں زید مبتدا ہے، ضارب یہ مضاف ہے، اور اضافت کی 2 قسمیں آپ نے بیان کی، اضافت لفظی، اضافت معنوی۔ اضافت لفظی کسی کہتے ہیں؟ اضافت لفظی کہتے ہیں کہ جب صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، اور صیغہ صفت اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہاں ضارب صیغہ صفت ہے اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، تو ترکیب کریں گے زید مبتدا، ضارب اسم فاعل مضاف، اور عامرین
لفظاً مجرور مضاف الیہ محلاً مرفوع، اس لیے کہ یہ ضارب کے لیے فاعل بننا ہے، تو ضارب و مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لست بخائف من الباطل، لست فعل ناقص، تو ضمیر بارز اس میں اسم لست کا اسم، با حرف جر، خائف موصوف، اس طرح، اس لیے کہ ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان کریں گے کہ جب اس میں نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو یہ موصوف بنتا ہے۔ خائف یہ موصوف، من حرف جر، الباطل مجرور، جار مجرور متعلق اپنے جار مجرور متعلق ہوا خائفین کے ساتھ، خائفین ہم نے اس میں فاعل بنایا تھا، لست بخائف من الباطل، لست فعل ناقص ہے تو ضمیر اس میں اسم، با حرف جر، خائفین اس میں فاعل، وہ ضمیر اس میں فاعل، من حرف جر، الباطل مجرور، جار مجرور متعلق خائفین کے ساتھ، اور خائفین اس میں فاعل، اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ یہ مجرور ہوا با جار کے لیے، جار مجرور متعلق ہوا ثابتن کے لیے، ثابتن اس لیے کہ ایک لیس فعل ناقص کا خبر ہوتا ہے اور خبر اس کا منصوب ہوتا ہے، تو لست فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ بکر حسن الخلق، بکر مبتدا، حسن الخلق یہ حسن صیغہ صفت ہے، مضاف ہے، اور الخلق مضاف الیہ لفظاً مجرور، اور مرفوع محلاً، یہ مضاف الیہ مل کر خبر، تو مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب توابع کرتے ہیں، رأیت رجلا عالما، یہاں رأیت فعل ہے تو ضمیر مستتر، تو ضمیر مرفوع متصل بارز میں فاعل، رجلا عالما دو اسماء آئے ہیں، اور دونوں مذکر ہے، دونوں نکرہ ہے، اور دونوں منصوب ہے، تو یہ بنے گا موصوف صفت، رجلا عالما، رجلا موصوف، عالما صفت، موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی، رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب اس میں آپ اجرا کریں کہ رأیت میں ضمیر ہے تو ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل ہے، رجلا عالما یہ معمول ہے، کون سے معمول ہے؟ یہ منصوبات میں سے ہے، منصوبات تو 12 ہے، اس میں سے یہ کون سا منصوب ہے؟ یہ مفعول بھی ہے۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، با حرف جر ہے، اسم مضاف، لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول ہے، الرحیم صفت ثانی ہے، موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر، دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر یہ مضاف الیہ اسم مضاف کے ساتھ، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ با حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور ظرف مستقر متعلق اشرع فعل کے ساتھ، اشرع فعل انا ضمیر فاعل، اشرع فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ تو ہو گیا موصوف صفت کا۔ عذرت عالما مجتہدا ابنہ، یہ صفت بحال متعلق موصوف کا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ موصوف صفت کا ہے۔ آگے اخذ زید مالہ، اخذ زید مالہ، اس کا ترکیب کرتے ہیں، اخذ فعل مجہول، اور فعل مجہول کے لیے نائب فاعل ہوتی ہے، زید مالہ، یہاں زید مبدل منہ ہے، اور مالہ مرکب اضافی، مالو مضاف و مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ بن رہا ہے بدل، زید مبدل منہ کے لیے، اور یہ بدل کی اقسام میں سے یہ ہے بدل الاشتمال، اس لیے کہ مال زید کا نہ کل ہے اور نہ بعض ہے بلکہ اس کے ساتھ متعلق ہے، مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر یہ بن رہا ہے نائب فاعل اخذ کے لیے، اخذ فعل اپنے فاعل، اخذ فعل مجہول اپنے نائب فاعل کے ساتھ جملہ فعلیہ۔ اس طرح جد التلاميذ كلهم، جاء التلاميذ، جاء التلاميذ كلهم، اس میں جاء فعل ہے، التلاميذ موقت ہے، كلهم مضاف الیہ یہ تاکید ہے، موقت تاکید مل کر یہ فاعل۔ اطیعوا اللہ والرسول، یہاں معطوف علیہ ہے، اطیعوا فعل امر، واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، لفظ اللہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، الرسول معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ مفعول بھی بن رہا ہے اطیعوا کے لیے، فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ انشائیہ۔
اس طرح یہ آسان ہے، آپ اس میں کوشش کر لیں کہ آپ ان کو حل کر لیں، اور جتنا بھی آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اس میں آپ اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم کو آسان کر لے گا۔ اگر ہم صرف سنتے ہیں اور خود محنت نہیں کرتے، یاد نہیں کرتے اور لکھتے نہیں، اور اس کو بار بار اپنے زبان پر نہیں لاتے، تو پھر اس کا سننا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں دے گا ہمیں زیادہ، اس لیے کہ جتنا ہم محنت کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ انسان جو بھی کوشش کرتا ہے اور جتنا بھی کرتا ہے، اس کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ تو آپ ابتدائی درجوں میں خوب محنت کریں، ان اسباق کو یاد کر لیں اور اس پر اپنے آپ کو تکا دیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، اخلاص دائم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔